یہ فکرے میرے نہیں ہیں بلکہ امیر عرب نے، امام المتقین نے، یعقوب الدین نے، کائنات کے بادشاہ نے، علی ابن ابی طالب نے سقیفہ بنو سعدہ کے چوروں کے اجتماع میں بعد تدفین رسول آ کر خطبہ احتجاج پڑھا، جس میں میرے مولا نے سقیفہ کی نجاست میں گندے ہوئے ایک زلف اقتدار کے بوڑھے اسیر کی طرف دیکھتے ہوئے یہ فکر ارشاد فرمائے، تم نے غدیر کو بھلا کر حکم پیغمبر کو فراموش کر کے مجھے چھوڑ کے پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ کے انہیں جو پیغمبر کا جانشین بنایا ہے، میں بھرے مجمع سے علی ابن ابی طالب ہو کر سوال کرتا ہوں، جب تم نے مجھے چھوڑ کے نبی کے جانشین الیکشن سے انہیں بنایا ہے، میں تمہارے بھرے مجمع سے پوچھتا ہوں کیا امام المتقین یہ ہے؟ پورے مجمع نے کہا نہیں ہے۔ کیا یعقوب الدین یہ ہے؟ سارے مجمع نے کہا نہیں ہے۔ علی نے کہا کیا سورج انہوں نے پلٹایا تھا؟ جواب آیا نہیں۔ کیا کمبر کے مولا یہ ہے؟ کیا نہیں ہے۔ علی نے کہا رسول کے بستر پہ یہ سوئے تھے؟ جواب آیا نہیں۔ بدر کے فاتح ہیں، احد کے مالک ہیں، خندق کے کل ایمان ہیں، مرحب کے قاتل ہیں، تارا انہوں نے اتارا تھا، سورج ان کے لیے پلٹا تھا، سورج یہ نکالتے ہیں، چاند یہ چمکاتے ہیں، بارشیں یہ برساتے ہیں، پانی یہ جلاتے ہیں، تارا ان کی شادی پہ آیا تھا، اللہ نے ان کا نکاح بنا تھا۔ جب پورا مجمع نے انکار کیا، علی نے سینہ تان کے فرمایا میں نکاح کا، میرا باپ نکاح کا، میرا دادا نکاح کا، کیا ان میں بھی کوئی نکاح والا ہے؟ سلامت آل محمد اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حمایت علی میں ہوا میں بلند ہوتے۔ ہر ہاتھ کا کام ہی نہیں کہ علی کی حمایت میں ہوا میں اٹھے، ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہا ہو، جسے علی خیرات دے اسی کا ہاتھ اٹھتا ہے، جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں کہ ایسے نہیں اپنے پیر کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے شرمندہ کیا ہو، جس کی رگوں میں علی کی ولایت باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے، بوزر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے، مل کے نعرہ حیدری، علی اور فاطمہ برابر ہے۔ آمین۔ اس سے بڑی دعا کوئی؟ علی اور فاطمہ برابر ہیں۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کے برابر نہیں، بلا عذر شرعی۔ عورت آگے چلے، مرد پیچھے ہو، 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کون کون تھکا ہوا ہے، پاک بی بی آپ کو سلامت ہو۔ مجھے نہیں پتا کس کس کے موبائل میں کیلکولیٹر ہے، اگر ہے تو بے شک ضربیں دے کے دیکھ لینا۔ ایک عورت آگے ہو، ایک مرد پیچھے ہو، 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ جب تک جاگو گے نہیں فکر نہیں کہوں گا، ایک عورت آگے ہو، ایک مرد پیچھے ہو، 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ایک مرد پیچھے ہو، 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اس وقت کیا ہوا ہوگا جب ایک عورت آگے تھی، پورا لشکر پیچھے تھا۔ کائنات کے ہر باپ کو اختیار ہے جہاں چاہے اپنی بیٹی کا رشتہ کرے۔ احمد مختار کو اختیار نہ تھا کہ وہ
زہرا کی شادی کے لیے ہاں کرے. کئی بے غیرت رشتہ مانگنے آئے. عقیدہ پڑھنے لگا. کئی بے غیرت جھانگے. ان کا مطلب ہے فرعون، نمرود، شداد. فرعون حکومت والا تھا، نمرود لمبے قد والا تھا، شداد پیسے والا تھا. رضی اللہ زہرا کا جلایا رضی اللہ گاڑیاں رضی اللہ ہے مبارک سبھی ان کو رجلی کو مارتا ہے ایسوں کو پورے پاکستان کے معززین کا اجتماع ہے. خیبر سے لے کے کراچی تک عزت ماں وزاداران امام موجود ہیں. قبلہ کعبہ مخدوم بادشاہ نزاکت حسین شاہ صاحب کی اجازت سے فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. بڑے 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 بے غیرت پیغمبر سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے. یہ وہی حرام زادے تھے جو سید زادی کی شادی غیر سید سے جائز سمجھتے ہیں. ان کی کئی کتی نسلیں آج بھی پاکستان میں موجود ہیں. جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ میرے ساتھ بولے. اتنی بڑی جرت کہ سیدۃ النساء العالمین کو رشتہ مانگنے گئے. وہ سمجھتے تھے کہ نبی ہم جیسا ہے. وہ اس پاک شجرے میں اور اپنے آپ میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. اور نبی تھا رحمت للعالمین. یہ اگلا فکرہ جسے سمجھ آئے گا میں صرف اشارہ کروں. جسے سمجھ آئے گا اسے ممبر کی بلندیوں سے میرا سلام ہے. جسے نہیں سمجھ آئے گا معرفت سے حضادی کونین سے طلب کرے. جہاں تک حضرات تشریف فرمائیں توجہ چاہیے. قبلہ نبی آصف صاحب اقبال شاہ جی بڑی توجہ جا کے بادشاہ جی دعا لیتے ہوئے فکر کر جاؤ. شان بھٹی صاحب قبلہ مختار فورس کے جوان جہاں جہاں کھڑے ان کی دعا لینے کے لیے فکرات کرنا چاہتا ہوں. بابا حبیب شاہ جی پیغمبر نے پوری زندگی کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن فاطمہ کے معاملے میں نبی کسی کو معاف نہیں کرتا. جس نے زہرا کا رشتہ صرف مانگا تھا محمد اوسس کے گھر سے ایک ایک رشتہ لے کر آ گئے. جرمانے بھرنے بسم اللہ سفیر سے یہ شادیاں نہیں ہوئی جرمانے تھے. تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم نے زہرا کا رشتہ مانگا کیسے؟ امیر المومنین کی عزت کی قسم ابھی فاطمہ دنیا میں آئی سب سے پہلا فکرہ تھا زہرا کا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ. میں گواہ
گواہی دیتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے، وبالی علی ولی اللہ، میرا شوہر امام زمانہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، امام حسین تم پہ ہمیشہ راضی رہے۔ ابھی دنیا میں آ کے کہتی ہے میرا شوہر، شادی ہوگی 9 سال بعد۔ فاطمہ زہرا نے کہا میرا شوہر، پہلی گواہی اللہ کی، دوسری گواہی رسول کی، تیسری گواہی بطول کی، زبان سے نکلی ہوئی ہے علی کی ولایت کی۔ علی کی ولایت متنازع نہیں، صرف آوارہ ماؤں کی نجس اولادوں کو نہیں پتا کہ علی ولی اللہ کیا ہے۔ علی اور فاطمہ برابر ہیں۔ کس سے شادی ہوگی؟ زہرا کی۔ خدا نے خود طلب کر لیا پیغمبر اعظم کو عرش پر معراج کی خاطر۔ سفر معراج کا معاملہ طویل ہے، لیکن اس میں چھپا ہوا راز علی و فاطمہ کی شادی ہے۔ پوری دنیا کا ہر لڑکے والا رشتہ مانگنے خود جاتا ہے۔ بطول کی شادی کے لیے بطول کے بابا کو پیغمبر نے عرش میں بلایا، کیونکہ رشتہ دینے سے پہلے گھر بار دیکھ لینا چاہیے۔ کائنات کو اعتراض ہے کہ مصطفیٰ معراج پر کیسے گیا؟ ہمارا دعویٰ ہے خالی مصطفیٰ نہیں، 2 جوتیاں بھی عرش پہ گئیں۔ پاکستان کا کون شیعہ ہے جس نے بادشاہ جی سے یہ قصیدہ نہیں سنا؟ عرش معلیٰ تے جوتیاں پہن کے گیا کیسے؟ کسی کے گھر آپ جائیں تو جوتیاں باہر اتارتے ہیں۔ 20 روپے کی قالین بھی ہو تو جوتی پہن کے نہیں جاتے۔ گھر والا بدتمیز نہ سمجھے، اپنے گھر میں 10,000 کی قالین اور جوتیوں سمیت جاتے ہیں، کیونکہ عرش تھا محمد کا اپنا گھر۔ اسی لیے تو زہرا کا نکاح فرش پر نہیں ہوا، کیونکہ نکاح ہوتا ہے لڑکی کے باپ کے گھر۔ دولہا ابو تراب ہو تو شادی تراب پر کیسے ہو؟ شادی ہوئی عرش برین پر، نکاح خواندہ رب العالمین۔ 2 ٹکے کا آوارہ مولوی بکواس کر کے کہتا ہے رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں۔ کئی جوان بھی چپ ہو گئے، پریشان نہ ہو، یہ فکرہ بنی امیہ کی پھیلائی ہوئی بکواس ہے۔ رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے تو زمین پر طلاقیں نہ ہوتی۔ زبان سے بولنا جو بندہ مجھ سے متفق ہو۔ نہ تھکے ہوئے عقیدے کی ذات چاہیے، نہ تھکے ہوئے جسم کی ذات چاہیے۔ یہ فکرہ گھڑا گیا ہے علی اور فاطمہ کے حسد میں۔ کائنات میں ایک ہی رشتہ آسمانوں پہ طے ہوا، دلہن زہرا تھی، دولہا حیدر کرار۔ کوئی رشتہ آسمانوں پہ طے نہیں ہوتا، یہ بندوں کے بنائے ہوئے رشتے ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے پکے ہوتے ہیں، ساری کائنات مل کے نہیں توڑ سکتی۔ بندوں کے بنائے ہوئے رشتے کچے ہوتے ہیں، ان سے آگے جو رشتے بنتے ہیں وہ بھی کچے ہوتے ہیں۔ ساس امی حضور، سسر ابا حضور، اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے،
امی حضور اور ابا حضور کو خود بخود ہو جائے گی. انہیں علیحدہ طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ رشتے بندے بناتے ہیں، کچھ رشتے اللہ بناتا ہے. اس عظیم ترین پنڈال میں پورے پاکستان کے سب سے بڑے جلسے میں سادات عظام سے دعا لینے کے لیے سادات عظام کی جوتیوں کا فقیر حکیم فکر عرض کرتا ہے. آجر جناب سید کونین سے جاتا ہوں، علی کی عزت کی قسم رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بندوں کا بنایا ہوا، ایک اللہ کا بنایا ہوا. جو رشتہ اللہ بنائے وہ پکا ہوتا ہے، جو بندے بنائے وہ کچے ہوتے ہیں. پوری کائنات میں ایک بادشاہ ہے میرا مولا علی، جس کا کوئی رشتہ بھی کچا نہیں ہے. علی کی اولاد والا رشتہ بھی اللہ نے بنایا ہے، علی کی بیوی والا رشتہ بھی اللہ نے بنایا. یہ رشتہ خود اللہ نے طلب کیا. کائنات کہتی ہے نبی کیسے عرش پر گیا؟ ہمارا دعویٰ ہے جو جوتیاں بھی عرش پر گئیں، جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے اس کے لیے فکرہ کہتا ہوں. ایک نبی کے قدموں سے لپٹ کر، ایک علی کے قدموں سے لپٹ کر، ایک وہ جوتی چلی گئی جسے علی صاف کرتا تھا، ایک وہ جوتی چلی گئی جسے زہرا صاف کرتی تھی. جسے علی صاف کرتا تھا وہ نبی کے قدموں میں تھی، جسے بطول صاف کرتی تھی وہ علی کے قدموں میں تھی. جو فکرہ سمجھے گا اس کو سلام بھی ہے، دعا بھی دیکھ لو میری طرف. جسے علی صاف کرتا تھا وہ جوتی پردے کے باہر پڑی رہی، جسے زہرا صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندر چلی گئی. کیوں بلایا؟ عقد زہرا کے لیے. بسم اللہ. عقد زہرا کے لیے پوری توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک. خوش آمدید کہتا ہوں قبلہ کو. نکاح کے لیے ہاں ہوئی. 2 ٹکے کا بغیرت ملا اپنی کتابوں میں لکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا؟ 5ویں جماعت میں بھی یہ سوال لکھا ہوا ہے. سوال آپ نے سنا ہوا ہے؟ کوئی بندہ ہے جی جیسے نے یہ سوال نہ سنا ہو؟ پھر پڑھتا ہوں. آپ کو پتہ ہے رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا؟ بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے. بیٹیاں 4 بتاتے ہو، جہیز صرف بی بی فاطمہ کا بتاتے ہو. بیٹیاں 4. تاریخ کے علماء تشریف فرما، جس کی ایک شادی ہوئی اس کا جہیز بتاتے ہیں. تمہاری جرت کیا ہے کہ زہرا کے گھر کے برتنوں پہ نگاہ کرو؟ اللہ نے رسول کے گھر کے برتنوں پر نگاہ ڈالنے سے قرآن میں منع کیا ہے. پھر جہیز ہوتا ہے باپ کی حیثیت کے مطابق. پہلے زہرا سے پوچھو وہ زیور کہتی کسے؟ مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑ گئی کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے. آپ کو معلوم ہے عورتوں کی ذاتی توضیح المسائل ہوتی ہے. جو بندے ڈرے ہوئے وہ نہیں بولیں گے. اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. ہر عورت نے اپنے اپنے ضمیر اور عقل کے مطابق بتایا کہ عورت کا ضروری زیور کیا ہے. کسی نے کہا ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے، کسی نے کہا کان خالی نہیں ہونے چاہیے. ایک عورت کہتی ہے آپس میں لڑتے نہیں، سیدۃ النساء العالمین کے پاس جاتے ہیں، مخدوم دارین سے پوچھتے ہیں صدیقۃ الکبریٰ تو بتا
عورت کا سب سے بہترین زیور کیا ہے؟ خبردار وہ بندہ نہ بولے جو بی بی کے جواب سے متفق نہ ہو، صرف وہ بندہ بولے گا جسے بی بی کا جواب اچھا لگے۔ عورتوں نے اپنی اپنی دلیلیں دی، کسی نے کہا بی بی ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے، کسی نے کہا بی بی کان خالی نہیں ہونے چاہیے۔ مخدوم عالمین نے فرمایا سب غلط، عورت کا بہترین زیور حیا ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، جسے بات سمجھے۔ عورت کا بہترین زیور حیا ہے، جسے ہم زیور کہتے ہیں وہ ہر عمر میں اچھا نہیں لگتا۔ جو متفق کو میرے ساتھ ہاتھ سب جسے ہم زیور سمجھتے ہیں وہ نہ ہر عمر میں اچھا لگتا ہے نہ قابل قبول ہے۔ چھوٹی بچیوں کو میک اپ کوئی نہیں کرنے دیتے، جھنک دیتے۔ 20 سال کی دلہن میک اپ کر کے آئے، زیور پہنے، سارے کہیں گے اللہم صلی علی۔ 80 سال کی عورت کر کے آئے، سارے کہیں گے انا للہ۔ جڑے چپ ہیں بڑے مظلوم ہیں۔ بس دعا جا تو فکر۔ ایک ہی عورت عمر تبدیل ہوتی گئی، جسے ہم میک اپ زیور کہتے ہیں، اس کے تقاضے بدلتے گئے۔ جسے زہرا نے زیور کہا وہ بچپن میں بھی حسین ہے، وہ جوانی میں بھی خوبصورت ہے، وہ بڑھاپے میں بھی بے مثال ہے۔ جسے نہیں سمجھ آئی ایک دفعہ پھر سمجھو، حیا والا زیور بچپن میں بھی حسین لگتا ہے، جوانی میں بھی حسین لگتا ہے، بڑھاپے میں بھی حسین لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی عورت کے پاس یہ حیا والا زیور نہ ہو، بچپن میں گڑیوں سے کھیلتی ہے، جوانی میں شوہر سے ریس لگاتی ہے، بڑھاپے میں داماد سے جنگ لڑنے آ جاتی ہے۔ گھنٹے کھڑی رہی، جس کا نکاح رحمان نے پڑھا تھا باپ کے نوکر کی کچہری میں، اللہ تمہاری ہائے کو مخدومہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شمار کرے۔ ملکہ شرم و حیا، ملکہ عصمت، وارثہ انبیاء، عزت امیر المومنین، حجاب وحدت، ظہور حیا، 4 گھنٹے کھڑی، کبھی نہ سمجھنا کہ کھجوریں مانگنے گئی تھی۔ پوری دنیا کے ان بندوں سے ملو جنہوں نے مذہب شیعہ اختیار کیا۔ اسی مجمع میں ابھی کھڑا کروں، ان بندوں سے بابا بی شادی پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے؟ جواب آئے گا زہرا کے حق کی وجہ سے۔ پوری دنیا پھرو، جن لوگوں نے علی ولی اللہ پڑھا ان سے پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے؟ وہ جواب دے گا کیوں کھڑی رہی دربار میں؟ کیوں جھڑکے کھاتی رہی؟ باپ کے نوکروں سے پتہ چلا کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی، تجھے علی ولی اللہ پڑھانے کے لیے کمینے کے دربار میں کھڑی رہی ملکہ صداقت۔ اس کے پاک گواہ جھٹلائے گئے، کتابیں بھری پڑی ہیں جو لوگ شیعہ ہوئے ان کے واقعات پر۔ قاضی سعید الرحمان بڑا کٹر متعصب تھا،
مولوی اسماعیل نے شیعہ کیا تھا، لاہور میں مناظرہ ہوا تھا۔ 3 دن بعد اسماعیل نے فرمایا قاضی لمبی باتیں نہ کر، میں سمجھ گیا ہوں تیری نیت ٹھیک نہیں۔ 6 مہینے مناظرہ ہوتا رہے، نتیجہ نہیں نکلے گا۔ کتابیں ہٹا، وضو کر، سر پہ قرآن رکھ، کعبے کی طرف منہ کر کے بتا بطول دربار سے خالی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ شرم کر کے نہ رونا جسے زہرا کا حیا ہے۔ پاک زہرا اس وقت کا تمہارا رونا قبول کرے۔ اللہ سید زادے کا بخت اقبال قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ یہ عزت، یہ سرداری سید زادے کی نسلوں میں قائم رہے۔ مولوی اسماعیل کہتے ہیں قاضی سعید الرحمان وضو کر، قرآن سر پہ رکھ، کعبے کی طرف رخ کر، قسم کھا کے بتا دربار سے خالی آئی ہے کہ نہیں؟ باپ کے نوکروں سے جھڑکے کھاتی رہی ہے کہ نہیں؟ قاضی سعید الرحمان کہتے ہیں میں نے دل میں نیت کر لی، روز بندے جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں کچہریوں میں۔ اس نے کہا آج میں اٹھا لوں گا، میری بلے بلے ہو جائے گی۔ میں نے اسماعیل کو ہرا دی۔ کہتے قاضی سعید الرحمان خود کہتے تھے میں دوڑ کے گیا، میں نے وضو کیا، دن ہنستے ہوئے قرآن اٹھایا، کعبے کی طرف منہ کیا، قرآن سر پہ رکھنے سے پہلے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اسماعیل کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی، رو کے کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، اللہ تیرے بہن قبول کرے۔ جناب زہرا تو سے راضی ہو، جو محمد کی بیٹی کو اونچی آواز میں رو رہے ہو، حسین کی ماں کسی کی بیٹیوں کو نہ رلائے۔ اسماعیل رو کے کہہ رہا تھا زہرا تیری اپنی قسمت، اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا، اب قرآن جانے سعید الرحمان جانے۔ کہتے میں نے سر پہ قرآن نہ کہ کہا لوگوں زہرا سچی تھی، بے غیرت کرسیوں پہ بیٹھے رہے، محمد کی بیٹی کھڑی رہی۔ 4 گھنٹے بعد بے غیرت نے پوچھا کوئی ثبوت ہے تو پیش کر، کانپتے ہاتھوں سے ملکہ طہارت نے محمد کی تحریر کو دیا۔ میں جناب زہرا کی قسم کھاتا ہوں جو پردے کے اندر بیٹھی ہے، امام حسین کے بڑے عزت مآب ذاکرین تشریف فرمائے، عزت مآب ذاکر اہل بیت کی مجلس ہے، صبح کا وقت ہے، بابا نزاکت شاہ جی مجھے اس بی بی کی قسم جو دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، میرے سر پہ قرآن ہے، میں روایت غلط پڑھوں، غازی عباس مجھے ممبر پہ اسی وقت سزا دے، میں فکرہ صحیح پڑھوں، پھر ماتم جانے اور تو جان، مجھے جناب زہرا کی قسم سب سے چھوٹا ذاکر ہوں لیکن قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں بے غیرت نے صرف سند پھاڑی نہیں، پہلے محمد کی تحریر پہ تھوکتا رہا، پھر اس بے غیرت نے اپنے ہاتھوں سے رسول کی سند کو پھاڑنا شروع کیا۔ زہرا کی نظریں قبر محمد پہ پڑی، رو کے کہہ دیا بابا تیری زہرا بھرے دربار میں جھٹلائی گئی ہے۔ اس نے ایک جملہ نیاز حسین پڑھنے دینا، جس کے سینے میں درد ہے ماتم کیوں نہیں کرتا؟ ماتم کرتا کہ فرشتے لکھیں اسے زہرا کے خالی آنے کا درد ہے۔ 4 گھنٹے میں سارے بال سفید ہو گئے، زہرا کی کمر جھک گئی، بطول سے چلا نہیں گیا، ایک ہاتھ حسن کے کاندھے پہ ایک ہاتھ حسین کے کاندھے پہ، قرآن کے پرزے چادر میں چنتی رہی، چادر میں چڑھ کے گھر پہنچی، زینب عالیہ نے نہیں پہچانا، امت دروازے پر فاطمہ کو باپ کا پرسا دینے آئی، 26 سالار کا مجمع، زہرا کا چھوٹا سا گھر، علی فرماتے میری چھت کو توڑ دیا گیا، میری دیواروں کو گرا دیا گیا، جس بندے کے دل میں علی کی ولایت ہے ہو نہیں سکتا وہ ہائے نہ کرے۔ پورا مدینے کے بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی، ایک بے غیرت نے آگ لگائی، دوسرے نے جلتا ہوا دروازے کو ٹانگ ماری، جلتا ہوا دروازہ
محمد کی بیٹی میں گرا، یا کن فض حرام زادہ نے تازیانہ اٹھا کے جناب زہرا کو تازیانہ مارا، دروازے کے نیچے زہرا تڑپنے لگی، آواز آئی جالی میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ بی بی تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، جو رسول کی بیٹی کو مظلومہ سمجھ کے رو رہے ہو، بی بی زہرا تمہارے آنسو قبول کرے۔ جلتے دروازے کے نیچے زہرا گری، میں نے بیچ کے فکرے چھوڑ دیے، کوئی سید ذاکر ہو تو وہ پڑھے، میری اوقات نہیں ہے، میں سیدوں کی کنیز کا بیٹا ہوں، میری جرت نہیں میں وہ فکرے پڑھوں۔ کس طرح دروازہ گرا، جلتے دروازے کے پیچھے بسم اللہ، جناب زہرا کا مہر یافتہ ذاکر ہے قبلہ حاجی ناصر عباس صاحب فرما رہے، میں اجازت دیتا ہوں، نہ چھپا، مجھے بتاؤ، یہ قرآن میرے سر پہ خالی لکڑی کا دروازہ نہیں تھا، اس میں لوہے کی میخیں تھی جو آگ میں گرم ہو گئی، محمد کی بیٹی پر خالی دروازہ نہیں گرا، لوہے کی میخیں بدن زہرا میں پیوست ہو گئی، اوپر دروازہ گرا، دروازے کے اوپر سے فوجیوں نے گزرنا شروع کیا، آواز آئی یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی میرا موشن شہید ہو گیا، دروازے کے نیچے زہرا آئی، یا آواز دے کے کہا فضا میرا وارث کہاں ہے، میرا وارث کہاں ہے، آواز آئی بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں کھینچتے ہوئے دربار کی طرف۔ ابھی کہہ رہی تھی مجھے ہاتھ نہ لگا، آواز کھول کے کہہ دیا فضا علی کہاں ہے، فضا کی آواز آئی بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کر اسے مدینے کی گلیوں سے گزارتے ہوئے دربار میں لے گئے ہیں۔ زہرا طرف کے اٹھی، محمد کا امامہ پہنا، محمد کی ابا پہنی، محمد کی کباب پہنی، قبر محمد میں زہرا آئی، جھولی پھیلا کے فکرہ سن، فاطمہ نے امامہ اتارا، زہرا نے بال کھولے، نبی کی قبر پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہہ دیے میرا دروازہ چلا، میں نے بد دعا نہیں کی، میرا موشن شہید ہوا، میں نے بد دعا نہیں کی، علی کے گلے میں رسی ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ علی دوڑ کے سامنے آئے، ہاتھ جوڑ کے کہا زہرا بد دعا نہ کرنا، تیرے بابا سے میں نے وعدہ کیا تھا